بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی کے نکاح میں تھے۔ دونوں میں بہت ہی زیادہ محبت اور تعلق تھا، جس کا اندازہ اس قصے سے ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ اگر مرد اور عورت دونوں جنتی ہو اور عورت مرد کے بعد کسی سے نکاح نہ کرے تو وہ عورت جنت میں اسی مرد کو ملے گی، اسی طرح اگر مرد دوسری عورت سے نکاح نہ کرے تو وہی عورت اس کو ملے گی۔ اس لیے لاؤ ہم اور تم دونوں عہد کر لیں کہ ہم میں سے جو پہلے مر جائے تو وہ دوسرا نکاح نہ کرے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم میرا کہنا مان لو گی؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں تو اسی واسطے مشورہ کر رہی ہوں کہ تمہارا کہنا مانوں۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تو میرے بعد نکاح کر لینا۔ پھر دعا کی کہ یا اللہ میرے بعد ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مجھ سے بہتر خاوند عطا فرما، جو نہ اس کو رنج پہنچائے اور نہ تکلیف دے۔ ابتدائی اسلام میں دونوں میاں بیوی نے حبشہ کی ہجرت ساتھ ہی کی۔ اس کے بعد وہاں سے واپس پر مدینہ طیبہ کی ہجرت، جس کو مفصل قصہ خود ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کرتی ہے کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو نے اونٹ پر سامان لاد اور مجھے اور میرے بیٹے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار کرایا اور خود اونٹ کے نکیل ہاتھ میں لے کر چلے۔ میرے میکے کے لوگوں کو بنو مغیر نے دیکھ لیا۔ انہوں نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم اپنی ذات کے بارے میں تو آزاد ہو سکتے ہو، مگر ہم اپنی لڑکی کو تمہارے ساتھ کیوں جانے دے کہ یہ شہر در شہر پھرے؟ یہ کہہ کر اونٹ کی نکیل ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے چھین لی اور مجھے زبردستی واپس لے لیے۔ میرے سسرال کے لوگ بنو ابو لاسد کو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے۔ جب اس قصے کی خبر ملی تو وہ میرے میکے والوں بنو مغیر سے جھگڑنے لگے کہ تمہیں اپنی لڑکی کا تو اختیار ہے، مگر ہم اپنے لڑکے کا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہارے پاس کیوں چھوڑ دیں، جبکہ تم نے اپنی لڑکی کو اس کے خاوند کے پاس نہیں چھوڑا؟ اور یہ کہہ کر میرے لڑکے کا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مجھ سے چھین لیے۔ اب میں اور میرا لڑکا اور میرا شوہر تینوں جدا جدا ہو گئے۔ خاوند تو مدینہ چلے گئے، میں اپنے میکے میں رہ گئی اور بیٹا اپنے میں پہنچ گیا۔ میں روز میدان میں نکل جاتی اور شام تک رویا کرتی تھی۔ اسی طرح پورا ایک سال مجھے روتے گزر گیا، نہ میں خاوند کے پاس جا سکی نہ بچہ مجھے مل سکا۔ ایک دن میرا ایک چچا زاد بھائی نے میرے حال پر ترس کھا کر اپنے لوگوں سے کہا کہ تمہیں اس سکینہ پر ترس نہیں آتا کہ اس کو بچہ اور خاوند سے تم نے جدا کر رکھا ہے؟ اس کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ غرض میرے چچا زاد بھائی نے سن کر اس بات پر اس سب کو راضی کر لیا۔ انہوں نے مجھے اجازت دے دی کہ تو اپنے خاوند کے پاس جانا چاہتی ہے تو چلی جا۔ یہ دیکھ کر بنو عبد الاسد نے بھی لڑکا دے دیا۔ میں نے ایک اونٹ تیار کیا اور بچہ گود میں لے کر اونٹ پر تنہا سوار ہو کر مدینہ کو چل دیے۔ 3-4 میل چلی تھی کہ تنعیم میں عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ملے۔ مجھ سے پوچھا کہ اکیلی کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا کہ اپنے خاوند کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی تمہارے ساتھ نہیں؟ میں نے کہا کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے میرے اونٹ کی نکیل پکڑی اور آگے آگے چل دیے۔ خدا پاک کی قسم مجھے عثمان سے زیادہ شریف آدمی کوئی نہیں ملا۔ جب اترنے کا وقت ہوتا وہ میرے اونٹ کو بٹھا کر خود علیحدہ درخت کی آڑ میں ہو جاتے، میں اتر جاتی، اور جب سوار ہونے کا وقت ہوتا اور اونٹ کو سامان وغیرہ لا کر میرے قریب بٹھا دیتے، میں اس پر سوار ہو جاتی اور وہ آ کر اس کی نکیل پکڑ کر آگے آگے چلنے لگتے۔ اسی طرح ہم مدینہ منورہ پہنچے۔ جب قباء میں پہنچے تو انہوں نے کہا تمہارا خاوند نہیں ہے۔ اس وقت تک ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قباء ہی میں مقیم تھے۔ عثمان مجھے وہاں پہنچا کر خود مکہ مکرمہ واپس ہو گئے۔ پھر کہا کہ خدا کی قسم عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ کریم اور شریف آدمی میں نے نہیں دیکھا، اور اس سال میں جتنی مشقت اور تکلیف میں نے برداشت کی، شاہد کسی نے اللہ پر بھروسے کی بات ہی کہ تنہا ہجرت کے ارادے سے چل دیے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے فضل سے ان کی مدد سامان مہیا کر دیا۔ جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ جل شانہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ بندوں کے دل اسی کے قبضے میں ہے۔ ہجرت کا سفر اگر کوئی محرم نہ ہو تو تنہا بھی جائز ہے، بشرطیہ ہجرت فرض ہو، اس لیے ان کے تنہا سفر پر شرعی اشکال نہیں۔